بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بشرارکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تم میں سے جو برے لوگ ہیں؟ اور وہ 3 قسم کے لوگ آپ نے بیان فرمائے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ برے نہیں ہیں ہماری نظروں میں، یا جب ہم ظاہری حدیث کو دیکھتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ برا نہیں ہے۔ جیسے ان میں سے پہلی چیز ارشاد فرمائی الذی یأکل وحدہ، کہ جو اکیلا کھاتا ہے۔ بھی اکیلے کھانے میں اب کیا برائی ہے؟ لیکن اس میں برائی یہ ہے کہ جو اکیلا کھا رہا ہے اس وجہ سے کہ متکبر ہے، کسی کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند ہی نہیں کرتا، تکبر کی وجہ سے علیحدہ کھاتا ہے، اکیلا کھاتا ہے کہ بھئی یہ شخص میرے ساتھ بیٹھے، اس کی کیا حیثیت ہے بھائی میرے ساتھ بیٹھنے کی؟ نہیں، میں اس کو ساتھ نہیں کھلاؤں گا، اکیلا ہی کھاتا ہے، تو یہ تکبر ہے بھائی۔ ایک دن سب نے مٹی میں جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کہہ رہے اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، اور اسی سے جو ہے نا ہم لٹائیں گے۔ وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اسی کے اندر تمہیں لٹا دیں گے، جب انسان مرتا ہے پھر اسی کے اندر جاتا ہے، قیامت کے دن ہم اسی سے تمہیں اٹھائیں گے۔ تو تکبر کی وجہ سے جو اکیلا کھا رہا ہے یہ برا ہے، یا بخل اتنا ہے کہ کسی کو ایک لقمہ بھی دینا پسند نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل رواج ہے کہ مہمان آ گیا تو پھر کیا ہے بھائی، بس تیور چڑھ گئے، یہ کہاں سے ٹپک آیا؟ اور دوسری چیز فرمایا وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ، کہ جو اپنے غلام کو مارتا ہے، اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو مارتا ہے۔ اولاد کو زیادہ مارنا بھی اسی کے اندر آ گیا، یا غلام کو مارتا ہے، غلام اس سے تنگ ہے، نوکر اس سے تنگ ہے، فیکٹری کے اندر ملازم اس سے تنگ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ سختی کرتے ہیں اپنے ماتحتوں پر، یہ اچھا نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی، اسلام کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے یہ چیز، اللہ کو پسند نہیں ہے، فرمایا برا ہے وہ، بہت برا ہے وہ، بشرارکم، بہت برا ہے جو اپنے غلاموں کو مارتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، فرمایا جو اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو مرتے وقت اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ یعنی جو مرنے کی حالت ہے اب اس کو آسان بنانا، فرمایا ان کے ساتھ اچھائی کرو، اللہ اس وقت کو آسان بنا دیں گے، آسانی سے جان نکل جائے گی، آسانی سے جان نکل جائے گی۔ بھئی تو کیسا آسان نسخہ ہے؟ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو ماتحت رکھے ہوئے ہیں، کام کرنے والے، گھر کے اندر، فیکٹری کے اندر، دکان کے اندر، یا کسی بھی جگہ آپ نے رکھے ہوئے ملازم، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری چیز فرمائی کہ اپنے تعلقات کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے لیکن فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے لیکن مال و دولت خرچ نہیں کر رہا کسی پر۔ لوگ آتے ہیں مانگتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ۔ تو یہ حقوق العباد، رفاہی کام، دوسروں کی مدد کرنا، بھائیوں کی مدد کرنا، بھئی وہ غریب آدمی ہے اس کی مدد کر دی، دیکھا کبھی اس کے گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا، اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، چپ کر کے جا کے اس کی مدد کر دی۔ وہ غریب آدمی ہے، دوائی بھی نہیں لا سکتا، اتنے پیسے نہیں ہیں، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، روزگار نہیں ہے، غریب ہے، کوئی کمانے والا نہیں، اس کی مدد کر دی۔ وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ، لیکن جو نہیں کر رہا وہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ، اپنے عطیات سے لوگوں کو محفوظ جو ہے نا وہ محروم کر رہا ہے، جو مستحق لوگ ہیں ان کو نہیں دے رہا۔ تو بھئی یہ 3 آدمی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 آدمی جو ہیں یہ اللہ کے ہاں بڑے برے ہیں۔ اکیلا کھانے والا فخر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، یا بخل کی وجہ سے، اور دوسرا جو اپنے غلام کو مارتا، ماتحت کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے ان پر،
یہ ظلم اللہ کو ناپسند ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ باوجود ہے کہ اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، اس کو اتھارٹی دی ہے اللہ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا عہدہ دیا ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کے کام نہیں کرتا، کرا سکتا ہے لیکن نہیں کراتا، تو یہ بھی ظلم ہے، لوگوں کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔